دیکھو اپنے ٹائم کو بچاؤ. دنیا میں بہت سے کام کرنے کے لیے اپنے ٹائم کو مینج کرنا پڑتا ہے. بے ڈھنگے طریقے سے کوئی کام کرو گے نا تو قیامت تک کرتے ہی رہو گے, ہوگا ہی نہیں. میری عادت ہے بھائی, ایک دفعہ ایک کپڑا لے لو زندگی بھر کے لیے, زندگی بھر کے لیے وہی پہنو. اب یہ تو پہنے ہیں نا نیلے, یہ تو گھر والوں نے پہنا دیے ہیں, وہ تو نیلے پیلے گھر والے تو پہناتے رہتے ہیں. ایک اسٹینڈرڈ کا آدمی اپنا ڈریس رکھے اور پھر ٹینشن ہی نہ ہو, زندگی بھر وہی پہنتا رہے. ٹیلر بھی ایک رکھے, زندگی بھر پھر وہی بس اسی سے سلواؤ. راشن کی دکان بھی ایک ہے ہماری, 12 13 15 سال ہو گئے اسی سے راشن آتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی پھر وہ آپ کا اس سے ایک ریلیشن بھی بن جاتا ہے. پیسے وقت پہ دے دیے, نہیں دے دیے, گھر میں راشن جاتا رہے گا. ادھار, وہ تو میں ادھار کرتا نہیں, دے ہی دیتا ہوں الحمدللہ. لیکن اب یہ ٹینشن سے بچ جاتے آدمی, یہ وہاں سے آئے گا, یہ وہاں سے آئے گا, یہ وہاں سے آئے گا. بھائی یہ تیرا ہیڈیک ہے. تو ان سب چیزوں سے انسان کا ٹائم بہت بچ جاتا ہے. اچھا, میرے 3 گھر تو بہت عرصے سے ہیں نا, 3 تو بہت پہلے سے ہیں میرے. تو میں نے کمپیوٹر بھی تینوں گھروں میں رکھا ہوا تھا اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کرنے کے لیے نا, جو اپنا جامعۃ الرشید کا یا جو بھی. حالانکہ 2 گھر ساتھ ہیں بالکل, ادھر بھی اور ایک اوپر. وجہ کیا ہے کہ بھائی اگر وہاں کام کرنا ہے تو پھر ادھر نہ آنا پڑے. اب اس پہ خرچہ آدمی کا, اور 2011 میں میری کو بہت زیادہ آمدن نہیں تھی. لوگ کہہ رہے تھے یار یہ اسراف کر رہے ہو. کہ بھائی یہ پیسہ ٹائم بچانے پہ خرچ ہو رہا ہے. ٹائم بچانے پہ پیسے اگر خرچ ہو جائیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. میں نے جب بھی میں یہ واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک صاحب کا واقعہ بتاتا ہوں, دیندار آدمی, کمپیوٹر کی ان کی دکان, شاپ, سافٹ ویئر وغیرہ انسٹال کر کے وہ پیسے لیتے ہیں, سسٹم بیچتے ہیں. ان کی شاپ پہ جب بھی جاؤ, کوئی پروگرام انسٹال کروانا ہے, کوئی سافٹ ویئر انسٹال کروانا ہے, نیٹ ہی مرا ہوا چل رہا ہے. 2 گھنٹے لگ رہے ہیں نیٹ. ایسا بھائی کیا ونڈو ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, 6 گھنٹے لگ رہے ہیں اس میں. تو میں ان سے کہتا تھا یار کوئی نیٹ خاندانی قسم کا رکھو, اور وہ جو کیبل ہوتی ہے نا, فائبر کیبل ڈلوا لو, کاپر کی کیبل ڈلوا لو. فائبر کیبل میرا خیال اچھی ہوتی ہے یار, وہ خرچہ بہت ہے. او بھائی آپ ادھار لے کے کر لو یہ کام. یہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کسٹمر جو ٹوٹ رہے ہیں. اب آپ اگر مہنگا والا نیٹ رکھ لو گے تو آپ ایک کسٹمر کو جو 1 گھنٹے میں نمٹاتے ہو, ایسے 4 کسٹمر 1 گھنٹے میں نمٹا دو گے, ریکوری ہو جائے گی. لیکن ہماری قوم کا المیہ یہ ایک ہمارا کامن مسئلہ ہے کہ کھوپڑی استعمال کیے بغیر کام کیا جائے گا. جب بھی کام کیا جائے گا, کام کرتے ہیں اور پھر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک طریقے سے کیا ہے کہ غلط طریقے سے کیا. کام ہونے کے بعد طلاقوں میں دیکھ لو, آج ہی ایک صاحب آئے 3 طلاقیں دے کے نا, اسٹیمپ پیپر پہ انگوٹھے شنگوٹھے لگا کے دے دی. آ کے پوچھ رہے ہیں کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اور پھر ٹینشن میں بھی آ گئے. میں نے کہا ہو گئی ہے. کہہ رہے ہیں یار میں تو دے تو دی ہے میں نے, لیکن میں نے بھیجی تو نہیں ہے بیگم کو. میں نے کہا جب لکھ لی تو بیگم کو نہ بھیجو تو طلاق ہے. جب لکھ لی تو ہو گئی. انگوٹھا بھی ٹھوپ گیا ہوا ہے اس میں تو ہو گئی نا. یار میں نے بھیجی تو ہے ہی نہیں. تو بھائی جب لکھ لی ہے تو ہو گئی, بس بھیجنا ضروری نہیں ہے. اب یہ کام پہلے کر لیتے ہیں نا, کیا خیال ہے؟ لکھنے سے پہلے آ جاتے, پوچھ لیتے کہ اس طرح لکھوں گا ہو تو نہیں آئے گی. تو قوم کا المیہ یہ ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا, سائیڈ افیکٹ کیا ہوں گے, اس کے فائدے کیا ہوں گے. یہ ہیں انگریز لوگ. یہ کون ہے؟ انگریز لوگ ہیں. دوسرا وہ قومیں ہوتی ہیں جو کام کرنے کے بعد سوچتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. یہ ہیں دیسی لوگ جو دنیا میں انگریزوں کے علاوہ جو دیسی لوگ ہیں نا. تیسرے وہ ہیں جو نہ کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں, نہ کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں, اور کام کا جب غلط رزلٹ آئے پھر بھی نہیں سوچتے ہیں. وہ ہم لوگ ہیں. یعنی وہ غلطی دوبارہ بھی ہم الیکشن میں دیکھ لو نا. ویسے تو الیکشن میں ہم لانے آنے سے کچھ ہوتا ہے نہیں, وہ تو تکلف کی بات ہے, لیکن پھر بھی اپنی طرف سے تو انسان اچھا ہی سوچتا ہے نا. تو اس لیے یہ جو ہے نا ہر کام میں پہلے سے آدمی سوچے, پھر اس میں گڑبڑ کرے تو وہ سمجھ میں آتا ہے. جیسے آپ نے ایک پلاننگ کر لی, اس کے بعد بھی آپ سے اس پلاننگ پہ عمل نہیں ہو رہا, تو وہ عملی کوتاہی ہے. وہ زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے. اس میں غلطی میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ میری غلطی ہے, یہ تو اس کا علاج تو ہے کہ سستی کو ختم کیا جائے. لیکن بہت سے کام چستی کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں, غلط ہو رہے ہوتے ہیں. ہم نے 10 سال اسکول میں گزارے, میٹرک کیا. آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم جس ڈائریکشن میں محنت کرتے تھے نا, وہ محنت کی سمتی ٹھیک نہیں تھی. رٹے لگا لگا کے فزکس کیمسٹری یاد کرتے تھے, رٹے لگا لگا کے پورے اردو کے مضامین یاد کرتے تھے. کتنی محنت کی ہے. میں تو 9th اور 10th میں نا
روڈ پہ نکل جاتا تھا کتاب لے کے رٹے لگانے کے لیے. دو محلے کے 2-4 لوگوں نے دیکھا, بولا بہت پڑھاکو ہے بھائی, بہت پڑھاکو. میرا ایسا ریپوٹیشن بن گئی تھی, بہت پڑھا, اتنی محنت کی تھی, آپ کی سوچ ہوگی. رٹے لگاتا تھا جا کے میں خوب, لیکن ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. بھائی اس سے نمبر تو اچھے آ سکتے, نمبر بھی اچھے نہیں آئے اس طریقے سے. محنت بہت کی, آؤٹ پٹ کو بہت اچھا نہیں آیا. بی گریڈ سے پاس ہوا تھا میں, بی گریڈ میٹرک میں. اس وقت بی گریڈ سے پاس بھی بہت کم لوگ ہوتے تھے. آپ کو ایسے, مجھے پتا ہے آپ جو اے سے ہو رہے وہ کس طرح سے ہو رہے وہ ہمیں پتا ہے. تو میرا یعنی وہ عزت ہوئی تھی کہ بی گریڈ آیا بھائی میٹرک میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی ہم نے محنت کی تھی, جو اللہ نے ٹوٹا پھوٹا ہمیں دماغ دیا تھا, اس میں A+ آنا چاہیے تھا. وجہ کیا تھی کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ محنت کس سمت میں کرنی ہے. اور اسکولوں میں ایسا ہی کباڑا ہو رہا ہے. بچوں کی جس طرح سے محنت کروائی جا رہی ہے وہ رخ ہی ٹھیک نہیں ہوتا. پھر ہم جب مدرسے میں آئے ہیں نا تو ہمیں پتا چلا ہے بھائی کس طرح سے محنت ہوتی ہے. اس میں محنت کم ہے, آؤٹ پٹ اس کا بہت اچھا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا بتا دوں, تاکہ اگرچہ موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں, لیکن یہ بہت زندگی گزارنے کے لیے کچھ بہت اصول ہوتے ہیں اچھے, جو آپ اس میں کیا ہوتا ہے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑا پتھر ہو, آپ نے اس کو لڑکانا ہے. ایک لڑکانے کا طریقہ یہ ہے کہ ای کر کے دھکا لگانا شروع کر دو. آپ سے پورا زور لگا دیا, نہیں ہو رہا, محلے پڑوس کے 10 بندے اور لائے, لڑک ہی نہیں رہا. وہ محنت بہت زیادہ ہے, پسینہ پسینہ ہو جاؤ گے, وہ کمبخت شاید آدھا انچ ہلے. اتنی محنت کے بعد آؤٹ پٹ کیا ہے, 0 ہے کہ 0.001 ہوگا. اس کا ایک تمیز سے طریقہ یہ, کسی پڑھے لکھے سے بولو وہ لیور کا استعمال کرو. ایک لمبا سا راڈ لے کر آؤ, لمبی سی قوت کا بازو جس کو لیور کہتے ہیں نا, جتنا بڑا لمبا ہوتا ہے نا اس میں فورس کم ہو جاتی ہے. بھائی ہم جب کوئی اسکرو کھولتے ہیں, اور آسان مثال دیتا ہے, پہلے لیور رکھا آپ نے اور یوں لڑکایا, پتھر لڑک جائے گا. اسکرو کھولنا ہے نا آپ نے, نٹ کھولنا ہے کوئی, تو نٹ کھولنے کا ایک طریقہ ہے, پکڑ کے اس کو گھماتے رہو بیٹھ کے, خود گھوم جاؤ گے, ہاتھ کی ہڈی نکل کے آ جائے گی. وہ نہیں, آپ نے ایک پانا لیا, پانے کو اس میں لگایا اور اس کا لمبا سا بازو ہے, اس کو یوں کیا, فوراً کیا ہو جائے گا, وہ بڑے آرام سے کھل جائے گا وہ. تو یہ سسٹم صرف ان مادی چیزوں میں نہیں ہوتا, زندگی گزارنے میں بھی کچھ ایسے کامن اصول ہوتے ہیں کہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو گے, محنت تھوڑی ہوگی, آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوگا, اور خوش بھی رہو گے. کچھ کام ایسے ہیں جس سے ڈپریشن میں, ہمارے جو اسکول کے بچے پڑھتے نہیں ہیں نا, وجہ اس کی ہے کہ ان کو پڑھنے کے بعد کوئی آؤٹ پٹ نظر, ان کو پتہ نہیں چلا تو ہمیں آ کیا رہا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہمیں پڑھنے کے بعد کچھ آ بھی رہا ہے. صحیح ہے نا, تو کہتے ہیں آ رہا ہے, بس کیا آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں آ رہا. امتحان میں پتہ چلے گا کیا آیا. ابے امتحان میں تو امتحان دو گے, نمبر کا پتہ چل جائے گا تمہیں. نالج تو ایسی چیز ہے جب آنا شروع ہوتی ہے مزہ آتا ہے. ہم جب مدرسے گئے, ہم نے عربی پڑھنا شروع کی نا, عربی گرامر, تو ہمیں آنا شروع ہو گیا, قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا, حدیث سمجھ میں آنا شروع ہو گئی, عربی کہیں لکھی ہوئی ہوتی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. اتنا مزہ آنا شروع ہو گیا, بھائی ہمیں تو آ رہا ہے کچھ. ہمارے بچوں کو پڑھتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا ہمیں کچھ آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو موٹیویشن تھوڑی, چماٹوں سے تھوڑی موٹیویشن ملتی ہے. آج کل موٹیویشن کیسے مل رہی ہے, نہیں پڑھے گا نا, نہیں پڑھ کے دیا نا, دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں. باپ کی طرف سے یہ دھمکی, نمبر تیرے کم آئے نا ٹانگیں توڑ دوں گا میں تیری. یہ موٹیویشن کم مل رہی ہے, اسٹریس اور ڈپریشن میں بچہ بولو زیادہ جا رہا ہے. علم ایسی چیز ہے نا, اس سے جب انسان کو کچھ آنے لگتا ہے نا, اس میں اتنا مزہ ہے, دنیا میں اس سے زیادہ مزیدار کوئی کام ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی تھوڑی کہتے ہیں, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. جب آپ کو پتا چلتا ہے مجھے یہ چیز آتی ہے, اس کو نہیں آتی, او بھائی یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے جب سوئمنگ سیکھی نا تو ہمیں آ گئی سوئمنگ. اب جو نئے نئے آتے تھے ہم بھرم شو بازیاں, تجھے سوئمنگ آتی ہے, نہیں مجھے آتی ہے. مجھے کیا ہے, بچے تو یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. ہمیں یاد ہے سوئمنگ پول میں ایک دفعہ ایک نیا آیا, اس کو نہیں آ رہی تھی, تو ایک ہمارے دوست نے اس کو تھوڑی سی سکھائی, اس نے یوں یوں ہاتھ مارے. اب جب تھوڑا صحیح ہاتھ مارتا کہتے ہیں میں نے بتایا تھا. کس نے بتایا؟ میں نے سکھایا, ہر ایک کو بتا رہے. تو اس سے بہرحال ایک علم ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان کی برتری دوسروں پہ ثابت ہوتی ہے کہ میں یہ جو ہے نا, یہ تکبر تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن نالجیبل آدمی جس کے پاس نالج نہ ہو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے.